अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता दिनों PTV पर अर्तुगरुल नामी ड्रामा सीरीज़ का आगाज़ हुआ है। ये तुर्की का ड्रामा अवाम में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यहाँ ये ड्रामा अवाम में इंतहाई ज़्यादा मकबूल है। वहाँ एक मखसूस तबका इस ड्रामे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब परेशान क्यों है? ये लोग मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात कर रहे हैं। एतराज़ात तो बहुत हैं, लेकिन एक एतराज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उस पर आप लोगों से बात करना चाहूँगा। इनका कहना है कि अर्तुगरुल का हमसे ताल्लुक़ क्या है। अर्तुगरुल तुर्की की सरज़मीन का बासी, तुर्की में खिलाफत उस्मानिया का बानी, उसका हम लोगों से क्या ताल्लुक़ है, हमारे खित्ते से क्या ताल्लुक़ है। तो इस पे मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। इसमें एक अहम बात याद रख लें कि दुनिया में दो तरह की वाबस्तगियाँ हैं। एक नज़रियाती वाबस्तगी और दूसरी इत्तफाक़ी वाबस्तगी। नज़रियाती वाबस्तगी ये एक नज़रिए से पैदा होती है, एक सोच से पैदा होती है और एक मकसद से पैदा होती है, जिसमें एक मकसद से मुतल्लिक़ तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हो, मुख्तलिफ़ रीजन से हो, मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल से हो, मुख्तलिफ़ ज़बान से हो, मुख्तलिफ़ खित्तों से हों, लेकिन एक नज़रिए के हामिल लोग इकट्ठे होकर एक मुश्तरका मकसद को हासिल करते हैं। ये नज़रियाती वाबस्तगी है। इसके बरक्स इत्तफाक़ी वाबस्तगी, ये वाबस्तगी खूनी रिश्ता, कबीले की वाबस्तगी, रंगो नस्ल ज़ुबान की वाबस्तगी या एक मखसूस खित्ते में रहने वाले लोगों की वाबस्तगी पे मुश्तमिल होता है। ये इत्तफाक़ी वाबस्तगी है, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, इत्तफाक़ से पाकिस्तानी ऐसी सरज़मीन में पैदा हुआ हूँ जो कि 1947 के बाद जिसका नाम पाकिस्तान है। अगर किसी और सरज़मीन पे पैदा हुआ होता तो मैं वहाँ का रिहायशी होता, वहाँ का बासी होता। तो ये इत्तफाक़ी वाबस्तगी है। तो आप देख सकते हैं नज़रियाती वाबस्तगी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत हद तक पायदार है। इसके बरक्स खूनी वाबस्तगी, कबायली वाबस्तगी, रंगो नस्ल ज़ुबान की वाबस्तगी ये तब्दील होती रहती है। इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, जोग्राफिये बदलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, ये इनकी तारीख़ जो है, तारीख़ में ये इनके जोग्राफिये बनते और बिगड़ते आए हैं। कभी इनका क्या नाम, कभी क्या नाम, कभी रोमन एम्पायर थी, कभी ऑटोमैन एम्पायर थी, कभी अरब सल्तनत, ये बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन असल जो है नज़रियाती वाबस्तगी ये कायम दायम रहती है। अब नज़रियाती वाबस्तगी के भी दो हिस्से हैं। एक नज़रिया वो जो ज़मानो मकां की कैद से आज़ाद हो, और दूसरा नज़रिया वो जो कि ज़मानो मकां का कैदी हो। ज़मानो मकां से आज़ाद नज़रिया इंसान को हर ज़माने में आज़ाद रखता है, उसको एक नज़रिए का पाबंद रख के उसको लाजवाल आज़ादी अता करता है। ना वो जन परस्त होता है, ना वो ज़र परस्त होता है, ना वो ज़मीन परस्त होता है, ना वो शोहरत परस्त होता है। हत्ता कि जितनी भी परस्तियाँ हैं, ऐसा इंसान उन परस्तियों से दूर रहकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के हसूल की तरफ बढ़ता है। दूसरा नज़रिया वो है जो कि ज़मानो मकां का कैद है। सरमायादारी निज़ाम आया,
اس میں ظلم و جبر تھا مزدوروں کے لیے، تو اس کا اینٹی تھیسس آیا کمیونزم۔ تصور کریں کہ سرمایہ داری نظام نہ ہوتا، یا سرمایہ داری نظام میں مزدوروں پر ظلم و جبر نہ ہوتا، تو آیا کہ سوشلزم، کمیونزم وجود میں آتا؟ یہ زمان و مکان کا قید ہے۔ تو یہ دو طرح کے نظریے، ایک ایٹرنل اور دوسرے جو ہے وہ عارضی ہیں، صرف اور صرف کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک مقصد ہے کہ دنیا میں انسانوں کو تمام غلامیوں سے نکالنا ہے، تمام غلامیوں سے نکال کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں لانا ہے، انسان کے عمل کو بہتر کرنا ہے، حق جو ہے اس پر قائم رہنا، باطل سے دور رہنا ہے، حلال و حرام میں تمیز کرنی ہے۔ تو یہ ایک افاقی نظریہ ہے جو کہ ساری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اس کے برعکس وہ نظریہ جو کہ زمان و مکان کا قید ہے، آپ سپوز کریں اگر مرکنٹائل سسٹم موجود نہ ہوتا تو اس کے ریئیکشن میں ایڈم سمتھ لبرلزم لے کے نہ آتا، کلاسیکل لبرلزم لے کے نہ آتا، تو آیا کہ یہ نظریہ موجود ہونا تھا۔ یہ کنڈیشنل ہے، زمان و مکان کے قید ہے۔ اس کے برعکس جو نظریہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ زمان و مکان سے بیونڈ ہے، پرے ہے۔ ہر زمانے کا انسان جو ہے اس میں اپنے لیے جو ہے فائدہ لے سکتا ہے، اس میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کر سکتا ہے۔ تو یہ سمپل سی بات ہے۔ تو اب یہ نظریاتی وابستگی ایک ہندوستانی کو اپنا عربی لیڈر چننے میں جو ہے وہ فخر محسوس کرواتی ہے۔ ایک حبشہ کا رہنے والا وہ عرب کے لیڈر کا جو ہے مطیع بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات یہاں تک نہیں رکتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنے والے وہ تمام لوگ وہ بھی ایک نمونہ بن جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا کیا تعلق ہے ہم سے؟ رنگ نسل کے لحاظ سے وہ اس خطے کا تو نہیں، لیکن ہمارا ہیرو ہے۔ شہاب الدین غوری افغانستان کا رہنے والا، کیا تھا؟ کیوں ہمارا اس سے تعلق ہے؟ اس کے برعکس رانا سانگا سے ہمارا تعلق نہیں۔ پرتھوی راج چوہان جس سے شہاب الدین غوری لڑا، اس سے کیوں نہیں تعلق، حالانکہ وہ تو اس خطے کا تھا؟ یہ ہے نظریاتی وابستگی۔ نظریاتی وابستگی ہی انسان کو دنیا کے ایک دوسری نکر پر رہنے والے انسان کو دنیا کی دوسری نکر پر رہنے والے انسان سے وابستہ کرتی ہے۔ سمپلی اگر ہم پوچھیں کچھ اپنے لبرل حضرات سے، لیفٹسٹ حضرات سے، آپ کا چی گویرا سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا لینن سے کیا تعلق ہے؟ مارکس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ان میں سے کوئی بھی اس خطے کا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ارطغرل غازی جو ہے وہ اس خطے کا نہیں ہے، لہٰذا ہماری اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کون سا یہ لیڈر ہے آپ کا جو کہ اس خطے کا ہے؟ لیکن آپ تو اس کے نام کی شرٹیں پہنتے ہیں، اس کی تصویریں آپ کی شرٹوں پہ لگی ہوتی ہیں، ان کی ڈی پیز آپ نے اپنی ڈی پیز پر ان کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اگر تو یہ خطے کی شرط رکھنی ہے تو ان پہ بھی رکھیں۔ لہٰذا یہ نظریاتی وابستگی ہے۔ اور اہم بات کہ ارطغرل غازی تھا کون؟ ارطغرل غازی جو ہے سلطنت عثمانیہ کا جو ہے جو عثمان کا وہ والد تھا
جس نے بنیاد رکھی سلطنت عثمانیہ کی. سوجیت میں اس نے ایک چھوٹی سی ریاست بنائی جسے اس کے بیٹے عثمان نے ایکسپینڈ کیا، بروسا فتح کیا. بروسا فتح کرنے کے بعد عثمان کا بیٹا اورحان اس نے یورپ کا حصہ فتح کیا. بعد میں اس کا بیٹا مراد اس نے یورپ کو فتح کیا. اور یہ فتوحات کا سلسلہ جو ہے محمد ثانی، سلطان محمد فاتح ہم کہتے ہیں، وہاں سے پھر سلطان سلیم یاؤز اور پھر سلطان سلمان علی شان، یہ ان تک پہنچا. تو سلطان سلمان علی شان تک جو ہے تقریباً 3 براعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ تک یہ سلطنت پھیل گئی. اس سلطنت کی یہ بات نہیں کہ اس کی وسعت بڑی اہم تھی، اصل میں اس سلطنت میں مسلمان مائنورٹی میں تھے، عیسائی میجورٹی میں تھے. لیکن آپ لوگ اندازہ کریں کہ یہ وہ سلطنت تھی جدھر اگر اندلس میں یہودیوں اور مسلمانوں کی جنوسائیڈ کی جا رہی ہے تو یہ سلطنت انہیں پناہ دے رہی ہے. کیتھولک پروٹیسٹنٹس کو مار رہے ہیں تو یہ سلطنت ان کو پناہ دے رہی ہے. حتیٰ کہ کسی بھی ریاست میں کوئی قحط آ رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، وہاں کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ سلطنت ان کے لیے جو ہے ہاتھ کھولے بیٹھی ہے. قوانین میں، عدل و انصاف میں یہ سلطنت اپنا ثانی نہیں رکھتی. بیوروکریسی میں اس کا جو ہے نظام جو اس سلطنت نے دیا وہ لاسانی تھا. یہی وجہ تھی کہ تمام یورپ کی نشت ثانیہ اس سے انتہائی زیادہ اثر لیا، انتہائی زیادہ متاثر ہوئی. آپ مڈل ایجز کا یورپ دیکھ لیں، اس نے جس حد تک آٹومین امپائر سے اثر لیا وہ ناقابل تنسیخ ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو سمپلی ہم تو یہی کہیں گے کہ دنیا میں اس نظریے سے وابستہ کوئی بھی لوگ ہو، کوئی بھی ہوگا، وہ ہمارا ہیرو ہے. کیوں؟ کیونکہ واضح طور پر یہ ہے کہ ہر ملک ملک ما است، ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ما است. ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ سب ملک میرے خدا کے ملک ہیں. اسی طرح میرے نظریے سے وابستہ ہر ہیرو میرا ہیرو ہے کیونکہ یہ ہیرو میرے خدا کے دین کی سربلندی کے لیے، اس نظریے کی سربلندی کے لیے جو کہ آفاقی ہے، اس کے پرچار کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا موضوع. السلام علیکم.